بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امت میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد جو مکرم اور معزز ہستی ہے وہی ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ ان میں اولین نشانی یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى، کہ وہ کسی احسان کے بدلے کے طور پر مال نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کا ثمرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی انہیں خوش کر دیں گے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ان آیات کا مصداق اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرار دیا ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان کے فضائل یوں تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ واقعات کی شکل میں آپ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کچھ مناقب گوش گزار ہوں گے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ صدیق اکبر وہ واحد مسلمان ہیں جن کے باپ بھی مسلمان ہیں، خود بھی مسلمان ہیں، ان کا بیٹا بھی مسلمان ہے، ان کا پوتا بھی مسلمان ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام جو بھی تشریف لایا، دو صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات انبیاء میں خصوصی طور پر رکھی تھی۔ ایک سابقہ نبی کی تصدیق کرنا، دوسری آنے والے نبی کی بشارت سنانا۔ تو آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سابقہ انبیاء کی تصدیق کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنا کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اب کسی نبی نے پیدا ہونا نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تعمل کے، بغیر کسی تردد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے متعلق سننے کے بعد فوراً اعلان فرمایا تھا۔ اسی طرح معراج سے جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے صدیق اکبر کو آ کر بتایا کہ آپ کے بھائی، آپ کے ساتھی تو عجیب عجیب باتیں اب کرنے لگ گئے ہیں کہ اتنے جلدی آسمانوں میں پہنچے، وہاں کی سیر کی، جنت اور جہنم کا سیر کیا، وہاں سے واپس آئے اور اتنے قلیل مدت میں کیسے تصدیق کی جائے گی؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا انہوں نے کہا ہے، یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے کہا ہاں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ صدیق اکبر کو چونکہ مصدق بننا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی تھی، اس لیے اسلام لانے میں بھی تردد نہ ہوا۔ اسی طرح جب معراج سے آپ تشریف لائے تو وہاں بھی تردد کی کوئی گنجائش نہیں تھی، فوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا اعلان فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شام کو سفر میں گئے تھے تجارت کی غرض سے، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کی طرف تجارتی ایک مقصد کو لے کر گئے تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات ایک راہب کے ساتھ ہوئی، ان کا نام شیخ ازدی تھا۔ وہاں انہوں نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر سنی، صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی، تو وہاں انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا کہ آپ کا نام، والد کا نام، والدہ کا نام، قبیلے کا نام، علاقے کا نام پوچھنے کے بعد پھر رونے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ میرا نام پوچھ کر عام سا آدمی رونے کا کیا مطلب؟ تو اس شیخ نے فرمایا کہ اس وقت آسمانی کتابوں کا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، توریت، زبور، انجیل ساری میں پڑھ چکا ہوں، وہاں کچھ علامتیں میں نے پڑھی ہیں، ان علاماتوں میں میرے معلومات کے مطابق ان علامات کو دیکھ کر نبی آخری زمان کا ظہور ہو چکا ہے، آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے ان کتابوں میں یہ علامات پڑھی تھی تو میں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اس رسول کی زیارت نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا مجھے شرف عطا فرما۔ اگر ان سے ملاقات کا شرف مجھے نہ ملے، یا اللہ ان کے نائب جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی زیارت مجھے نصیب فرما۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میری دعا قبول کی ہے اور نبی کے نائب صدیق اکبر سے میری ملاقات ہو رہی ہے، اس خوشی پر کہ میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے مجھے خوشی کے آنسو آ رہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ایک اور فضیلت علماء نے لکھا ہے، ایک خاتون نے خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرا شوہر کہیں باہر چلا گیا تھا، گھر میں موجود نہیں تھا، خواب دیکھا کہ شہد کی ایک مکھی آئی ہے اور میرے گھر میں آ کر اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے اس خواب کے متعلق تعبیر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اب صبر کیجیے۔ یہ خاتون پریشان یہاں سے نکلی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے صدیق اکبر سے یہ خواب کی تعبیر پھر پوچھنی چاہی، اور روتے ہوئے یہ پوچھ رہی تھی تو صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی، روتی کیوں ہو؟ میرا شوہر یہاں موجود نہیں ہے اور میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک شہد کی مکھی آ کر میرے گھر میں مر گئی ہے، تو اس کی تعبیر میں نے پوچھنی تھی۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ تعبیر پوچھی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، آج رات تمہارا شوہر تمہارے پاس آئے گا اور زندہ آئے گا۔ یہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر فرما رہے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور صدیق اکبر تعبیر فرما رہے ہیں کہ آج رات تشریف لائیں گے۔ بہرحال رات کو ایسا ہی ہوا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ ان کے شوہر آئے، آنے کے بعد صبح وہ خاتون اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائی، صحابہ کرام موجود، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے خواب کی تعبیر آپ سے پوچھی تھی اور آپ نے تعبیر بتائی تھی، پھر میں نے صدیق اکبر سے پوچھی تھی تو صدیق اکبر نے تعبیر بتائی تھی، وہ تعبیر من و عن پوری ہو گئی، میرا شوہر تو زندہ گھر آ گیا۔ جبرائیل تشریف لائے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا خواب بھی آپ کی تعبیر بھی درست ہے، صدیق اکبر کی تعبیر بھی درست ہے۔ ماجرا ہوا یوں ہے، آپ نے جو تعبیر بتائی تھی تو اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس نے دوبارہ خواب پوچھا تو ان کی تعبیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نبی کے مصدق صدیق اکبر کو جھوٹا نہیں کہلواؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تصدیق کے لیے اس بندے کو زندہ کیا، آج رات ان کے گھر بھیجا ہے اور آ گئے ہیں، اور یہ حالانکہ اس کا انتقال پہلے ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت پر حرف آنے نہیں دینا چاہ رہے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بھی سچا کر دکھایا، خواب کی تعبیر بھی درست، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعبیر پر بھی قدغن آنے نہیں دی۔
ایک اور بات، تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، تو وہاں پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھ دینا۔ صدیق اکبر جب سونار کے پاس گئے مہر بنوانے کے لیے انگوٹھی میں، تو وہاں انہوں نے سنارے کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو، اور دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ ہو، رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو الگ الگ میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ خواب وہ آرڈر دے کر آگے، جب انگوٹھی بن کر آ گئی تو صدیق اکبر بھی لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے پوچھنے پر صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے 2 جملے میرے ہیں، تیسرا جملے کا مجھے نہیں علم۔ اتنے میں جبرائیل تشریف لائے، جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر سچ کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ یہ اپنے محبوب، میرے محبوب کو مجھ سے جدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کے محبوب کو ان سے جدا نہیں کرنا چاہتا، وہ مجھے بھیجا تھا کہ جا کر سنارے کو یہ کہہ دو صدیق اکبر بھی لکھ دو، تو وہ میں نے لکھوایا ہے۔ تو اتنی فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک اور فضیلت علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ سن رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون قرض دے گا اللہ کو۔ اب اس سے یہودی نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ یہ فقیر ہو گئے ہیں، ہم غنی ہیں۔ صدیق اکبر کی مجلس میں یہ واقعہ پیش آیا، صدیق اکبر نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا، اور وہاں سے اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اور یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے بدلہ چاہیے، میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے میں نے یہ تھپڑ مارا تھا۔ تو یہودی سے پوچھنے پر انکار کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اصول کے مطابق اب یہ یہودی تمہیں تھپڑ مارے گا اور تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جوش آیا، یا رسول اللہ ایک یہودی سے صدیق اکبر کے اوپر تھپڑ، تو کہنے لگے کہ عمر ٹھیک ہے صدیق اکبر کی صداقت اور ان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن شرعی اصولوں کے مطابق ایسا کرنا پڑے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ دنیا کے اندر تو صدیق اکبر کی صداقت کرنے والا اس واقعے میں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی عرش سے صدیق کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس یہودی نے یہ بات کہی تھی اور یہ جھوٹا ہے، اب یہ انکار کر رہا ہے۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہتے صحابی کی تصدیق اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں سے جبرائیل کو بھیج کر کرایا۔ یہ کچھ کلمات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں واقعات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ایک اور فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے دوست 23 سالہ نبوت کا دور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری۔ پھر اس کے بعد جب دنیا سے تشریف لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج تک 1500 سال سے سوئے ہوئے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو اپنے ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں دوسرے کو دے کر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔